بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے بعد اب ہم لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو لقب ملا تھا اسرائیل۔ اب ان کے بیٹے پوتے پرپوتے جو بھی ہیں وہ بنی اسرائیل میں آتے ہیں۔ بنی یعنی کہ اولاد، اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد، بیٹے پوتے پرپوتے جو بھی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ تو ان کی قوم کا گناہ کیا تھا اور ایک جگہ کون سی تھی ایگزیکٹلی نہیں پتا، سیدھے ان کی کہانی پہ آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 246۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو معاملہ پیش آیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آئے تھے، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کے بعد جو نبی آئے تھے داؤد علیہ السلام۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی بعد میں آئے، ہو سکتا ہے بیچ میں بھی کوئی نبی آئے تھے ہوں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں داؤد علیہ السلام آئے تھے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے، ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے، کوئی ایک بادشاہ چنیے جو ہم کو گائیڈ کر سکے، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، تاکہ اللہ کی راہ میں جنگ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے، تو نبی نے کہا تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو گے۔ تو نبی نے کہا، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ اندیشہ ہے، یہ اس طرح سے پیشن گوئی ہے، اندیشہ ہے کہ تم ابھی تو بول رہی کہ بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، لیکن جب جنگ فرض کر دی جائیں گی، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو تم پلٹ جاؤ گے، بول کر یہ اندیشہ ہے، اس طرح سے داؤد علیہ السلام نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ تم اتپات کا بھی
तुमसे उस बात का भी अंदेशा है कि जब तुम पर जंग फर्ज कर दी जाए तो उस वक्त तुम जंग ना करो। इन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में क़िताल ना करें, जंग ना करें, जबकि हमें निकाल दिया गया है हमारे घरों से निकल गए हम, निकाल दिए दुश्मन आकर हमको, और अपने बेटों से फिर जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई, उसके बाद बहरहाल उनको इजाजत मिल गई, जंग फर्ज हो गई, जंग का हुक्म आ गया, तो सब पीठ फेर गए। तो सब क्या हुआ, जिस तरह से दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तो सब पीठ फेर गए सिवाय उनकी एक कलील तादाद के, कुछ लोगों के सिवाय सब पलट गए, कलील तादाद के। और अल्लाह ऐसे जालिमों से खूब बाखबर है। और उनसे कहा उनके नबी ने, यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने, कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर कर दिया है। उनके बीच में एक शख्स था तालूत, उसको अल्लाह ताला ने बादशाह मुकर्रर कर दिया। तो इन्होंने कहा कि उनके सरदारों ने कहा, कैसे हो सकता है कि उसे हमारे ऊपर बादशाहत मिले, उसको कैसे मिल सकती बादशाहत हमारे ऊपर, जबकि हम उससे ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के। और उसे तो माल की वसीयत भी नहीं दी गई, उसके पास ना माल है, ना ये माल नहीं है, पैसे नहीं है, अमीर नहीं है, उन्हें कैसा बादशाह हो सकता हूँ हमारा, बोलकर उनके कौम के लोग पूछे। जबकि हम उससे ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के, और उसे तो माल की वसात भी नहीं दी गई। नबी ने कहा, अब जो चाहो कहो, यकीनन अल्लाह ने उसको चुन लिया है। अब जो चाहे जो तुम सोच सकते हो, लेकिन अल्लाह ने चुन लिया उनको, तो उन्हें चाहे वो होगा माल नहीं होगा उनके पास, अल्लाह चुन लिया उनको बस। यकीनन अल्लाह ने उसको चुन लिया है तुम पर, और उसे कुशादगी अता की है, इल्म और जिस्म दोनों से। उसको किसके तालुत को क्या दिया था अल्लाह ताला ने, इल्म यानी कि नॉलेज, और जिस्म यानी कि पावरफुल इंसान थे, वो फिजिकली पावरफुल थे, और नॉलेज भी था उनके पास, इल्म और जिस्म दोनों चीजों से। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी बादशाहत दे देता है, और अल्लाह बहुत समाई वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी, तो कि तालूत जब बादशाह बन जाएंगे तो उसकी निशानी क्या बता रहे नबी दाऊद अलैहिस्सलाम। और उनसे कहा उनके नबी ने, तालूत के बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास वो सिंदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है। तुम्हारे लिए एक संदूक आ जाएगा, तो जब तालूत बादशाह बनेगा तो एक संदूक दिया जाएगा तुमको। वो संदूक में क्या, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के कुछ सामान होंगे। हम्म, और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है, तुम्हारे रब की तरफ से। तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से, और कुछ आले मूसा और आले हारून छोड़े हुए तबरुकात हैं। वो संदूक फरिश्तों की तहवील में है, यकीनन उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है, अगर तुम मानने वाले हो। फरिश्तों की तहवील में फिल वक्त वो फरिश्तों के पास था, लेकिन जब तालुत बादशाह बनेगा तो उसकी निशानी होंगी, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर जब तालूत अपने लश्करों को लेकर चले तो इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा। फिर तालूत लश्करों को, अपनी आर्मी लेकर निकले आगे जंग के लिए। कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा। कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा एक दरिया से, तो जो उसमें से पानी पिएगा मेरा साथी नहीं है। एक दरिया आएंगी बीच में, उसमें से पानी मत पियो बोलकर उन्होंने कहा। जो पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं है, और जो उसमें से पानी नहीं पिएगा वो मेरा साथी है, सिवाय उसके कि कोई अपने हाथ से सिर्फ चुल्लू भर पानी लेकर पी ले। सिवाय उसके कि चुल्लू भर, हाथ से सिर्फ थोड़ा सा हाथ में लेकर थोड़ा पी ले सकते, क्या के जिंदा रहे। उसके अलावा अल्लाह का हुक्म आता कि वो पानी ना पिए।
وہ میرا ساتھی ہے سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی لے۔ تو انہوں نے اس میں سے پانی پیا سوائے ان میں سے قلیل تعداد کے۔ پھر وہی ہوا اسمبلی کی کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی کے سب کیا ہوا، پانی پی لیے۔ تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، اس کے بعد کیا ہوا، دریا پار ہونے کے بعد جب آگے بڑھے طالوت اور ان کے ساتھی جو ایمان والے لوگ تھے اس میں، انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپوزٹ سائڈ سے جو لوگ تھے ان کا نام تھا، جس سے جنگ ہو رہی تھی اس کا نام تھا جالوت، اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ نہیں انہیں جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بہت بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت تھی، چھوٹے فوج تھی، بڑی فوج پر بہت بار اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئی تھی، فتح پائی تھی، تو ہم بھی کریں گے بول کر کہا اللہ کے حکم سے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ ہم کو صبر دے اور قدموں کو جما دے، یعنی کہ مضبوط رکھ کہ ہم واپس پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیچھے ہٹنے والا نہ بنا، اور ہماری ان کافروں کے خلاف مدد فرما۔ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے۔ تو جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد باقی کے لوگوں کو جو اللہ کے حکم سے مار بھگایا، باقی کے لوگ بھاگ گئے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے، ان کے لیڈر جو تھا وہ جالوت، اس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی داؤد علیہ السلام کو، بہت امپائرشپ دی، بادشاہ بنایا اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اگر اس طرح سے نہیں بھگاتا اللہ ان کو تو زمین میں کیا ہوتا، فساد پھیل جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبا کی آیت نمبر 10 میں، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا داؤد علیہ السلام کو، وہ کیا تھا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑ تم تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ تو وہاں پہ جو بھی پہاڑوں اور پرندے تھے، داؤد علیہ السلام کا کتاب پڑھنے کے بعد میں جو بھی تسبیح داؤد علیہ السلام کرتے، وہ لوگ داؤد علیہ السلام کی بات ریپیٹ کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور لوہے کو کیا کیا تھا، داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیتا۔ لوہے کو وہ اپنے حساب سے موڑ سکتے تھے، کر سکتے تھے، لوہے کو نرم کر دیا تھا، موڑ سکتے تھے، توڑ بھی سکتے تھے۔ کوئی ان کو آگ سے پگھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوہے کو وہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ لے سکتے تھے۔ تو یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔